شعبہ، فرائض کا شعبہ. اب فرائض کا شعبہ ہی تو فقیری کے راستے میں رکاوٹ ہے نا. اب یہ اتنی رکاوٹ کو آپ برداشت کرو. اپلائی کیا ہوا ہے، سروس کے لیے کیا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور واقعات کی تلاش کر رہا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، اینٹوں کے لیے بٹھے پہ گیا ہے، بٹھے والے سے کوئی بارگین کر رہا ہے، پھر رعایت کر دو. یہ اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن جو اس مقام سے آگے نکل گیا ان کا علم ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تو اس نگری سے منہ موڑ چکے اور مطلب ہم دنیا سے رشتہ توڑ گئے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی حاصل نہیں ہے. وہ اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کی نوکری کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے ہم نوکری بھی کریں گے، تنخواہ بھی لیں گے، دفتر بھی جائیں گے، واقعات بھی کریں گے. اب اس کے لینے کو کبھی موقع مل جائے، خیال آ جائے، تو پھر آپ یہ لوگ کہ مایوسیوں کی صحرا میں چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ توکل کی سرزمین میں نکل جاؤ. کبھی گھبرا جاؤ زندگی سے تو آپ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حاصل کرنا تھا تو یہ تو حاصل کیا تھا. جن کے لیے ہم نے کام کیا انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. بس آپ بڑا زور لگا رہے ہو کہ یہ پیسے اکٹھے کرو، وہ پیسے اکٹھے کرو، اور آپ کے بچوں کے پاس مطلب اتفاق سے زیادہ ہی پیسے آ جاتے ہیں. تو تم کیا مطلب پیسے پیچھے لگائے ہوئے تو ہم نے مطلب میں یہاں سے کما لیے جائز نہ جائز، تو پھر یہ واقعہ اور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کرو، اس کو منع نہیں کر رہا ہوں میں، اس کا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری درویش بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے، جائز ضرورتوں کی وجہ سے، جائز اور آج کی ضرورت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر تکلیف و حوادث رہیں گے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑے وہ ان کی تکلیف اور حادثہ کو نہیں ہوتا، وہ آپ ہی حادثہ ہوتے ہیں. ان کی کہانی اور ہے. اب ایسے میں ان کو کوئی تکلیف کو نہیں ہوتی ہے، تب وہ مکمل ہونے کا تو ان کی زندگی بس اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو حضور قلب ملتا ہے. آپ کے اندر درجہ بدرجہ حضور قلب ہوگا کہ آپ بے ایمانی نہ کرو، تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولو، تھوڑا تھوڑا مطلب زیادہ نہ بولو، تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کرو، زیادہ نہ ملاوٹ کرو، آپ کسی کو تکلیف زیادہ نہ دو. مطلب تھوڑے تھوڑے واقعات تھوڑا تھوڑا حضور قلب آپ کو ملتا جائے گا. چلو ایک کھڑکی کھل جائے گی حضور قلب کے لیے، نہ مکمل صحیح سورج نہ صحیح کو کرن کا کوئی عکس ہی پڑ جائے گا. اس لیے آپ حضور قلب والوں کا ذکر ہی کرتے جاؤ، کچھ آپ کو اطمینان طمانینت ہو جائے گی. حضور قلب کا مکمل میسر آنا یہ مکمل تسلیم کے والوں کی بات ہے، سب لوگوں کی بات نہیں ہے. سب لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ فرض سمجھ کے نماز پڑھتے جاؤ. حضور قلب عطا کر دے تو آ جائے، ورنہ آپ فرض پورا کرو کہ ہم پھر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، دوسری نماز پڑھنے کے لیے آگے، پانچویں پڑھنے کے لیے آگے. آپ حضور قلب کا ہمیں نہیں پتہ، ہم تو حاضر ہی ہوتے. کبھی کبھی مطلب وہ عطا کر دیں ایک سیدھا حضور قلب کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اس لیے ہم اس بات بتا رہے ہیں، ہم کو فرائض سے ہم نہیں بتا رہے آپ کو بھاگنا. فرائض اپنی جگہ پر ٹھیک ہے آپ کرتے جاؤ. حضور قلب کا علم ہونا چاہیے. بعض اوقات مایوسی اور تکلیف بھی حضور قلب جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے. میں صرف وہ فرق بتا رہا ہوں کہ یا سنو کہ مایوسی کو حضور قلب آپ کیا لیتے ہیں، مطلب مکمل مایوس ہو گیا. اور مایوسی کی حضور قلب بھی بڑی ہوتی ہے. نام بٹ از دس لائک ایبسرڈ، لائک کیا یہ ایبسرڈ ہے، یہ کیا ہے، آیا انسان چل مر کے یہ زندگی ہے. وہ رشتے آپ کے بڑے ہیں، ماں باپ ہے ایبسرڈ. ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کوئی سارے مطلب کے اپنے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ اولاد کیا سب بھی ایبسرڈ. وہ کیا ہوتی ہے، اپنا کام کرتے ہیں، ہمارے سے کیا بات ہے، ان کے لیے پیسے کما کے مر جاتے ہیں، پھر وہ کھا پی کے پار ہو جاتے ہیں. یہ سارا واقعہ کیا ہے، ہم تو ان کی نوکری لگے ہوئے ہیں. ماں باپ کو، ماں باپ کے پہلے نوکری کیا ہے، اب اولاد کی نوکری کرتے جا رہے ہیں. یہ بیوی کہتے ہیں اس کی نوکری کرتے جا رہے ہیں. پایا گیا مہمان کے لیے ہم مطلب کھانا پینا تیار کرے، یہ کہ آپ سے نوکر کرتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ ہے دنیا دار جو حضور قلب سے معلوم ہے. جو حضور قلب ہے وہ ساری باتوں قدر کرے گا کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا، اولاد کی خدمت کا موقع ملا، مہمانوں کی خدمت کا موقع ملا، اس کا خدمت کا موقع ملا، اس کے لیے حضور قلب حضور قلب. اس لیے مایوس آدمی کی مایوسی کو حضور قلب نے مان لیا. جس سے بیمار آدمی جب سارے عنوانات کو صحت کے حوالے سے مانگتا ہے. غریب آدمی ہر عنوان کو کہتے ہیں یہ امیر آدمی کوئی انسان ہے، اسے پتہ کہ وہ غریب ہے، لہٰذا کوشش کرتے کرتے بھی غریبی دور نہیں ہوئی ہے، وہ امیر آدمی کو برا سمجھے. حضور قلب جانا یہ اس کی مہربانی ہے
اور بے شمار مشائخ کو بھی نہیں ملتا، بے شمار اولیاء کرام بظاہر ہے ان کو بھی بدلے میں نہیں ملتا، آدھے لوگ تو اضطراب میں پالے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور قلب والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جنہیں حضور قلب کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے، ورنہ اضطراب کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، بستی بستی سلامی سلامی چلتے جا رہے ہیں۔ بارہ جس کی مہربانی ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ قلوب کی کیفیت ہوتی ہے صاف، پیدائشی طور پر ہوتے ہیں ایسے، کچھ دل ہوتے ہیں ایسے جو جھگڑالو ہوتے ہیں، کچھ مطمئن ہوتے ہیں، کچھ دنیا کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ دنیا سے الگ رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضور قلب ان کی داستان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کام کے لیے۔ ہاں بولو، سے بولو آپ، ہاں بولو بولو آگے گزاری بولو۔ ہاں جی آپ خوشی میں بولے، بولا کرو۔ خدائی صاحب بولو، کوئی بات بولو۔ ہاں جی ڈاکٹر نکالے بات۔ جی آپ نے فرمایا کہ مسلم لوگ ہوتے ہیں، ابھی کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں؟ ہم اس کے جو اعلیٰ جو اصلی معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی ہمارے پاس ہے موجود، اس میں اضافہ اور تخفیف کی جتنی تمنا کم ہوگی اتنی آپ مطمئن ہو۔ اس میں زیادہ یہ چیز شامل کر لو، اس میں یہ چیز نکال دو، تمناؤں کے حوالے سے پازیٹیو تمنا ہے یہ شامل کرنا ہے کہ 2-4 پروموشنیں ہو جائیں ہماری، یہ تمنا شامل ہونے والی ہے۔ نکلنے والے یہ درد کی داستان ہے، یہ نکل ہی جائے تو اچھا ہے۔ یہ کانٹا آنکھوں میں خار ہے پھینکتا ہوا، یہ نکل ہی جائے۔ تو یہ جو نکالنے کی خواہش ہے اور اس زندگی میں ڈالنے کی خواہش ہے، جتنی کم ہوگی اتنے آپ اطمینان والے ہو۔ اطمینان والے یا حضور قلب والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کو ایز سچ تسلیم کرتے ہیں، امینڈمنٹ کی زیادہ خواہش نہیں رکھتے، یا ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرتے، کمپلینٹ زیادہ نہیں کرتے، امپروومنٹ کی زیادہ تمنا نہیں کرتے۔ امپروومنٹ ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو ایک پہلے چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آج کے ذہن سے امپروو کرتے ہیں اپنی لائف کو، اور امپروو لائف جو ہے ٹمارو کے کام آنی ہے، ٹمارو کا ذہن آپ کا ہے نہیں، اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں آج کے ذہن ہے، آج کے ذہن کو آپ نے یا تو ماضی میں لگایا ہوا ہے، وہ واقعہ وہ سوال کرتا ہے آپ کو کیا واقعہ ہوتا، اب آج کے ذہن نفی ہو گیا کہ پرانا واقعہ آپ آج کے ذہن سے کل کا اثر بیان کر رہے ہو، یا آج کے ذہن کے ساتھ اب کل کی بدلے میں ضروریات کو بیان کرتے جا رہے ہو۔ آج کے ذہن تو زیرو ہو گیا، غالب جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا آج کے ذہن کو آج کے دن کے ساتھ لگاؤ۔ آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ماضی کی اصلاح کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل کے لیے کچھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حال بدحال ہے اس لیے کہ ماضی کی اصلاح کرتا ہے، کہ مستقبل کا خیال کرتا ہے، کہ آج کا خیال کرتا ہے، کہ ادھر جا کر ہوں ملے میں وہ کیا واقعہ ہوا تھا، میموری، ریکولیکشن، ریمنسنس، سارے واقعات بدلے کرتا جا رہا ہے، اور ادھر ملے میں غور و فکر کرتا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا، خواب، خیال، امیدیں اور پروگرام، ترقیاں، لمبے منصوبے، مختصر زندگی، کھیل ختم۔ تو آج کا ذہن جو ہے نا پریشان کر دیا، یہ لوگ جو ہے نا اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج اس کا ثبوت ہے جن کا ذہن ماضی میں یا مستقبل میں کھو گیا وہ حال سے محروم ہو گیا۔ جو لوگ ماضی کی پروڈکٹ ہیں، ہم ماضی جہاں سے آیا اب آج آ گیا، سونپ دو تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ ہے تجھے درپیش، اب جو مرحلہ محسوس کر، اب کے مرحلے کو آج محسوس کرو نا، تو تم تاریخ پڑھنے لگے
1985 میں کیا ہوا واقعہ، ماحول کا واقعہ تھا، یہ 76 میں واقعہ ہوا ایک دفعہ، یہ ساری گنتی کرتا جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی اطمینان قلب نہیں حاصل کر سکتے جو صرف پاس بولتے ہیں، اور پاس صرف علم ہے اور بار کا دھیان میں غلط آ گیا. تو آج کے دل کو، آج کے ذہن کو ماضی کی فیلنگز میں تم نے گم کر دیا، تو یہاں سے آج کے ذہن ختم، یا آج کے ذہن ڈسٹرب کر دیا، کچھ پیسے جمع کر دیا، مشکل وقت کے لیے کام آئیں گے. اب پہلے جمع کرو، پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، خیر سے آئے گا ضرور آئے گا. اسے تو آنا ہی ہے، تو جمع کر کے بیٹھے گا، تو بڑی دیر سے جمع کر کے بیٹھا ہوں، آیا نہیں ابھی تک، آئے گا ضرور آئے گا. ہاں تو مشکل وقت ضرور آ جاتا ہے. اس لیے آج کے دن کو آج کے دماغ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزار لو. دن کتنا ہے؟ لمحہ، یہ مومنٹ، اگلا مومنٹ ٹمارو ہے اور پچھلا مومنٹ یسٹرڈے. تو یہ لمحہ ہی آپ کی زندگی ہے جو آج لمحہ ہے. بس اس وقت موجود منظر کا مرہون نظر ہو جاؤ، یہ موجود منظر جائے، بس یہی ہے، یہی زندگی ہے. جب آپ جاؤ ٹریفک میں جاؤ، دیکھو یہ منظر ہے، یہ منظر پھر نظر نہیں آئے گا. اب بھی اس سے ماضی ہو جانا ہے منٹ میں. یہ جو منظر ہے، جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ابھی مرنے والا ہے. نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، یہاں رفیق راہ منزل میں نظارہ ہے. کیوں سمجھے اس بات کو؟ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، چہرگا ہے شرر، ہم بھی تو آ کر مٹنے والے ہیں، نظارے مرنے والے ہیں. کہ تو غور کر کے دیکھتے چلا جائے، نظارہ ختم ہو جائے گا. جس طرح الجھ رہے ہو یہ نہیں رہے گا، جس طرح پرانے وقت جاؤ نہیں رہے. اس لیے اس کو دیکھتا جاؤ، یہ سارا خود بخود اس نے ختم ہو جانا ہے، اور دیکھنے والے بھی ختم ہو جائے گا. بات کیا ہے؟ یہ تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہارے دماغ ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارے غم بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر تم غم پر رو گے کہ میرا غم مک گیا، کہتے وہ غم چلا گیا. کہ یہ کیا ہوا؟ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ عجیب بات ہوتی ہے. مجھ کو مجھ سے جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم بتا کیا تو نے. تو بعض اوقات وہ آنسو بھی نہیں رہتے، وہ منظر نہیں رہتا، اور پھر کچھ بھی ہے. اور پھر اس بات پہ رو گے کہ رونا نہیں آتا. اب ایسے میرے یہ موجود منظر کو دیکھتے جاؤ اور موجود نگاہوں کو استعمال میں کرو. کل جو ہے وہ آنے کے نمبر کا پتہ نہیں کون سی نمبر لگ جائے، کیا پتہ نہیں وہ نظارہ ہو یا نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ بٹھائے جائے نظارے کو، یار رک جا میں ابھی گھر سے آنے لاتا ہوں، چشمے بصیرت کے اندر سرما ڈال کے لاؤں گا. کہاں چشمے بصیرت اور کہاں سرما ڈال کے، وہ نہیں لگے گا. یہی کچھ ہے جو کچھ ہے. دیکھو یہ منظر، وہ بیڑی پور اور تنجن کی کنیاں، پھر وہ کبھی نہیں آتا، وہ واقعہ کبھی دوبارہ نہیں آتا. اس لیے اس واقعہ کو اس نگاہ کے ساتھ اسی لمحے میں دیکھو. اور جو نہیں دیکھتے نا، ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں، کہ اچھے دن کہتا ہے، اچھے دن کیا بات زندگی، اچھے دن تو گزر گئے ہمارے. دعا اچھے دن کی بات کر، کہتا اچھے دن ابھی ہے ہی کہاں ہے، ہم تو برے دن میں جا رہے ہیں. کہتا ہے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہی رہتے ہیں. کہتا ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں تو کوئی بات نہیں، یہاں تو ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے. یہ ہے اداس لوگوں کی کہانی، جو اطمینان سے معلوم ہے کہ وہ ذرا کوئی غم آ جائے تو سناتے زندگی، یہ زندگی ہے، کل شام سے سر میں درد ہے، قوم میں موج آیا پڑا ہے. وہ ساری زندگی کے سالات بھول گئے، ایک غم کے ساتھ ساری زندگی گلا شروع کر دیا. اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کہ تکلیفیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دیکھو یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ آج ہوا کیسی چل رہی ہے، موسم کا سچ ہے. بس ایک انہیں خوشی کی چیز مل گئی تو خوش ہو گئے، اور دوسرے کو ایک غم کا موقع مل گیا تو ساری زندگی غمگین کر دی. یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کے. اس لیے اطمینان کرنے والوں کو اطمینان کے لیے بڑے انداز مل جاتے ہیں. خوش رہنے کے لیے زندگی میں بڑا موقع ہے، خوش رہنے کے لیے. غمگین ہونے کے لیے یہ زندگی بہت کافی ہے آپ کے لیے. غمگین ہونے کے لیے بڑا غم ہے زندگی میں، اور بڑے خوشیاں ہیں زندگی میں. بڑا گلا کر سکتے ہو، بڑی تسلیم کر سکتے ہو، بس جیسے تم چاہو کر، جو چاہتے آپ کر لیں. گلے کے لیے زندگی میں بے شمار شعبے ہے. کوئی زندگی تو نہیں ہے ہماری، کوئی زندگی آپ اندازہ لگا لو. یہ ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی. اندازہ لگاؤ کہ کیا انسان ہے آج کل کا. کوئی انسان ہے؟ ہم یہاں کے رہنے والے کیا ہے، نہ بجلی کا نظام درست ہے،
نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ ٹیلی فون کا، صحتوں کی واقعات کوئی ہماری زندگی ہے، چھوڑ ہے یہ پاکستان کو رہنے والا ملک کا یاد جانا ہی بہتر ہے۔ اور اگر آپ خوش رہنا چاہو تو یہ کنٹری جو ہے، جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، اس سے بہتر کیا ملک ہو سکتا ہے؟ اور قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم یہاں پیدا ہوں اور یہ ہمارا ملک ہو، تو اب اس کے فیصلے کو تم کس دماغ سے چیلنج کر رہے ہو؟ اس لیے خوش رہنے والے کے لیے خوشی کے بڑے موقع، غمگین ہونا چاہو تو بڑے موقع، زندگی کو کامیڈی بنا لو تو بڑے موقع، ٹریجڈی بنا لو تو بے شمار موقع۔ اور کہتے یہ ہیں کہ جو لوگ بہت ہی زندگی کو ٹریجڈی بناتے ہیں نا، اب وہ پھر گلے سے باہر نہیں۔ ٹریجڈی کو نہیں ہے، صرف یہاں سارے واقعات اللہ کے حکم سے ہیں۔ ذرا آپ اللہ کی تسلیم کر لو، اس کے حکم مان لو تو زندگی میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہے۔ کہتے یہ وہ پین آپ نے توڑ دیا، کہتے آپ نے نہیں توڑا، ابا جان توڑا۔ اچھا اچھا ابا جان کوئی بات نہیں، خود ہی لے کے دیتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ اچھا ابا جان توڑا، کہتے وہ دکان کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کیا ہے، دکان کی بات ہے، اسی نے مال دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا۔ تو وہ پھر دیتے رہتا ہے ہمارے ساتھ، اس کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے پھر کیا گلا؟ اب اللہ نے کیا نہیں، پھر کیا گلا؟ تو اگر یہ مان لو کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والا سب واقعہ اللہ کی طرف سے ہے تو گلہ کس بات ہے؟ میں پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کا گلہ آپ بندوں کے سامنے کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ جب بندوں کا گلہ اللہ کے سامنے کرتے ہو تم کیا کہتے ہو؟ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مخلوق کا گلہ خالق کے سامنے کر رہے ہو، مخلوق بنائی اس نے ہے، تو گلہ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ یعنی کہ آرٹسٹ کے سامنے گلہ کر رہا ہے اس کی تصویر کا، کہ یہ کوئی تصویر ہے جو تو نے بنائی ہے، میرے ساتھ جھگڑتی رہتی ہے، تو یہ وہ خالق کی راضی ہو جائے گا اس بات سے، تم اس کو مخلوق کا گلہ بچاتے رہتے ہو۔ تو پھر مخلوق کے سامنے خالق گلہ کرتے ہو کہ وہ خالق ہے، دیکھو سکھا کے ہمارے ساتھ کر، پھر بدلے میں حالات خراب تھے، طبیعت دل نہ ساز کی، واقعات ادھر سے ادھر ہوئے پڑے تھے، تو یہ بندوں کے ساتھ پیسہ کو نہیں ملتا آج کل، حالات یہ ہے، اور ایک بچہ ادھر چلا گیا، دوسرے بچے کدھر چلا گیا، تیسرے بچے پتہ نہیں کدھر چلا گیا، ایسا نہیں کرتے رہتے کہ داخلہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، باہر جانا، پاکستان نوکری شوکری لینا جانا، گلا۔ آپ کبھی سوچا کرو بندوں کی گفتگو نہ کرو، یا تو گلا ہوتا ہے یا پروگرام ہوتے ہیں، یا ماضی کی شکایت ہوتی ہے، یا مستقبل کے منصوبے ہوتے ہیں، یا پھر زندگی کے اوپر گلا ہی گلا ہوتا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ خالق کا گلا مخلوق کے سامنے، مخلوق کا گلا خالق کے سامنے، بڑا پریشان دار پریشان، اطمینان والا کہتے صاحب ٹھیک کیا آپ کی بات جو ہے کہ چھوڑو، جو بات ہوگی دیکھا جائے گا، جو تھا اچھا تھا، جو ہے اچھا ہے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اب یہ ہے تسلیم و رضا والوں کی بات، اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ آپ اطمینان پیدا کیا کرو، اتنی بات تو کر لو نا۔ ہاں بولو، بولتے جاؤ۔ کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر اور وقتی طور پر پریشان یہ ہوتا ہے جو اصلاح ہو سکتی ہے واقعہ کی، اصلاح کرو، گلہ نہ کرو، اجازت دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے، یہ کس نے رکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، گلو نہیں ادھر گلہ پھر بھی نہیں، جو کر سکتے وہ کر لو، جو نہیں کر سکتے وہ تسلیم کر لو، اتنی بات تو مان لو۔ جو کر سکتے تو بھی گلہ نہ کرنا، جو واقعہ اصلاح کرتے کر لو، جو نہیں کر سکتے وہ تو مان لو، بس پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو کر سکتے وہ بھی سب نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے، طاقت دیکھو، طاقت دے دے کر نہیں سکتے، تو نظر تو تمہاری ہے، نظارہ اس سے خود بھیجنا ہے، کون سا آئے گا؟ گلہ کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تلخ نظارے ملتے ہیں، اور تسلیم کرنے والوں کو، ماننے والوں کو ہمیشہ ہی خوبصورت نظارے ملتے ہیں۔ نظارہ کار ہی دوسرا چلا دینا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہاں گئے راستے میں بڑی بھیڑ بڑی تھی، ٹریفک جام ہوا پڑا تھا، دھواں گاڑیاں پہ جام، دوسرے کو بھی کوئی راستہ ملا، کہتا ہے ٹریفک کی دقت کے باوجود میں آ گیا، وہ آنے پہ زور دے رہا ہے، اور یہ ٹریفک کی گنجائش کیوں پڑا رہتا ہے، لیکچر دے رہا ہے، ٹریفک ہے، جام ہے، یہ لاہور ہے، کوئی حالت ہے یہاں رہنے کی، کدھر سے کدھر واقعات ہوئے پڑے، رکشا بس کے ساتھ ٹکرایا، بس رکشا جھگڑا، دوسرے کہتے ہاں حالات ایسے ہی ہیں، اور ٹکرا اب پہنچ جانے کے لیے دیکھو آپ کے کہاں پہنچ گئے۔ یا تو پھر زندگی کی اتنی تلخیاں بیان کرو کہ تم وہاں نہ پہنچو بازار شریف پر، بھائی تم نے وہاں ہی پہنچ جانا ہے، وہاں فائن مار دیں تم وہاں پہنچے پڑے ہو گئے۔ یہاں کیسے ہے اتنی محتاط آدمی؟ کہتے یہی رات تو سمجھ نہیں آتا، اتنا محتاط آدمی، پائی پائی کا حساب کرنے والا، سانس سانس کا حساب کرنے والا، خیال خیال کا حساب کرنے والا، دن رات کا حساب کرنے والا، جب لفظ بے حساب وہاں پہنچا ہے۔
اور بڑی کمروں کو صفا رکھنے والا اور مٹی سے بچنے والا مٹی کے اندر چلا گیا ہے. چلنے والی بات، توبہ والی بات ہے. ایک آدمی خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہوا واقعہ ایکچوئل، تو قبر کے لیے کھوج رہے تھے تو وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے کہ وہاں قبرستان میں ہمیں دیکھا تو سے نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہتے ہیں، اردو کیا کہتے ہیں؟ ایسے جاٹ جو ہے اردو میں صحیح کہتے ہیں. چلو وہ دیکھا قبرستان میں کہہ رہے میں نے انہیں اٹھا کے مارنا چاہا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، چھوڑ اس میں رات روک لی، کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ انہیں یہ بڑا کام کرتا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہو تو ایک ایک قبر میں 10 مردے کہاں تک بچے رہتے ہیں. یہ بہت سارا بوجھ کیا کرتے ہیں زمین کا، انہیں رہنے دو. کیا بات ہے؟ یہ قبرستان کے اندر زمین دوست جانور سے یہ وہ کیڑے مکوڑے اس لیے رہتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت تفن شفن نہ پیدا ہو. آپ یہ اوقات اپنے انجام جاتے ہیں سارے بات. ایک جب قبر کھودتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں جا کے دیکھو نا، قبر کھودتے کہ ہو یہاں تو بدلے پہ چلیجے لگا دو. وہ کیا تھا وہ پرانی ہڈیاں کھا رہے. میرا وقت ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا حساب ہوا پڑا اندر زمینوں میں. بہت پرانی زمین ہے نا. جو نئی زمین ہوگی نا، آپ کبھی نگاہ ہو جائے کسی آدمی کو، نگاہ کا مانا وہ جو نظر جسے آپ تیسری نگاہ کہتے ہو، ایسے کہتے رہتے ہو. اگر وہ نظر مل جائے نا تو پھر آپ انسان کو محسوس ہوگا کہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھا ہوا انسان ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں نیچے انسانوں کی ہڈیاں، ہر جگہ انسانوں کی ہڈیاں، دور دراز 100 بار تہذیبیں بنی ہیں اور 100 بار تہذیبیں ختم ہوئی ہیں. تہذیب پروان چڑھی ہے، انسان ہے نا، پروان جب چڑھتا ہے تو پھر وہ بٹن تباہی کے دبا دیتے ہیں خود ہی. اب بہت بڑے میں تباہ ہونے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. ایک آدمی بیمار ہو تو یہ 100 اسپتال بناتا ہے، اور اس کے ذرا اناوے خلاف ہو تو 4 ایٹم بم بناتا ہے. انسان ہے ایسی جگہ پہ توپے بناتا ہے، گولے بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، تباہیاں بناتا ہے، اور اسپتال بناتا ہے، انسٹرومنٹ بناتا ہے، تباہیاں بناتا ہے کہ اب بندہ بیمار نہ ہونے پائے. تو بندے کے لیے بڑی احتیاط ہے. وہ ایمرجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، بندے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں، نرسیں ہیں، یہ وہ دکھی انسانوں کی خدمت کرنا اور تباہی کے لیے تو گولا بنانا، جیٹ بمبر فائٹر F-16 1929 پتہ کتنے کے لگاتا ہے. یہ انسان ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایسا بٹن دبا دیتا ہے کہ تہذیب سے بحث ختم ہے. اب 3rd ورلڈ وار اگر ہو جاتی ہے پھر 4th ورلڈ وار ہوگی، کیونکہ نہ ورلڈ ہے نہ 4th ہے. اور یہ ایسا مطلب پہ چلا جا رہا ہے. اور یہ 56,000 مطلب پہ وہاں سے میزائل اڑا دیے. باقی کیا پڑا ہوا ہے یہ الگ کہانی ہے. 26,000 میزائل وہاں سے اڑا دیے. پتہ نہیں پھر بھی کیا کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. انسان پر کس وقت بھوت سوار ہو جائے. یہ انسان کر رہے ہیں. یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں سائملٹینیسلی مطلب ماضی کے حوالے سے چلتی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب کھیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ جب حیران پریشان بیٹھے ہو کہ یا تو مطلب بٹر جیت جاتا ہے یا یاد صاحب جیت جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بزرگ زندگی میں کشتی تھی، اب یہ موت کے بعد دیکھو کیا واقعہ ہوتا ہے. اور وہ والے وہ کہتے ہیں، وہ والے وہ کہتے ہیں، واقعات کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ تو جو کر گئے سو کر گئے. اب جو دیکھنے والے منظر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والے. 5 سارے پڑ جائیں گے، بہت ختم ہو جائے گا. تو زندہ آدمی جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے، کچھ اور ہی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے، کچھ اور کر جاتا ہے. اس طرح انسان جو ہے تہذیب میں ترقی کرنے کے بعد اپنے زوال کی داستان لکھتا ہے. زمین کے آپ کو نگاہ پڑے تو واقعی یہ ہڈیاں ہیں، کتنی تہذیبیں یہاں ختم ہو گئی، چلی گئی. کتنے دارا اور سکندر کھو گئے، مل گئے مٹی میں مٹی ہو گئے. یہ ساری آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، دیکھنے کا منظر ہے. تاریخ ساری جب آپ پڑھتے ہو بھول جاتے ہو. تاریخ بڑے واقع تاریخ اگر رک جاؤ تاریخ. یہ لوگ کون لوگ؟ اکبر کون؟ بابر کیا؟ اب جو مر گیا ہے تو مر جانے کا عمل میرا زیادہ طاقتور ہوا نا. اکبر سے اکبر کوئی نہ ہوئی یہاں پر. ایون مطلب ماضی آپ کا تاریخ جو ہے دینی تاریخ واقعات تو گزرنا یہاں سے مطلب سب سے زیادہ طاقتور ہوا نا. اور جب آپ پڑھتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ یہ سارے گزر گئے، یہ بھی چلا گیا. کہتے وہ سقراط اس نے یہ کہا، کہتے کہنے سے چھوڑ دو، ہے کہاں؟ کہتے وہ مر گیا. کہا اس نے کیا تھا مگر یہ کہ سارے کے سارے مر گئے. وہ ابن حضور کدھر ہیں؟ کہتے ابن حضور ہی اللہ کا پیارے ہو گئے. دادا جان پہلے چلے گئے، دادا چلے گئے، ابن حضور چلے گئے، پر دادا چلے گئے، سارے واقعات چلے گئے. اور تو براجمان تو براجمان ہے کب تک؟ یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر بدلے میں اور کاموں میں لگا ہوا، پھر الجھنوں میں لگا ہوا.
پھر آخری دم تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا جھلا انسان ہے کہ آخری دم تک جو ہے نا کام میں بندے میں ڈوب رہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ تھنک سائڈ ٹائم کے جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جب اس کے پاس اسرائیل جائے گا نا تو اسرائیل کو وہ دکاندار جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ اسرائیل کو گاپ سمجھے گا، اس لیے کہتے میں آگے ہوں، کہتے میں نکل تو کپڑا ہمیں معاف دے دو، کہتے ایک گاز اور معاف دے، گاز کہاں سے معاف دے؟ وہ جو مستری ہے وہ جو بات کرنے والے سے مرا ہے ایک آدمی، ان کہتے آخری وقت ہے جو کلمہ پڑھ، وہ ہو گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں وہ فٹوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کہتا ہے جو آدمی جس کے حال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس کے حال میں تم زندہ ہو اسی میں مرو گے۔ اب یہ راز ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس خیال میں چل رہے ہو یہی تمہاری عاقبت ہے، ابھی موت آ جائے تو اس خیال میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھو گے۔ لہٰذا اپنے خیال کو، اپنے علم کو، اپنی بات کو سمجھو کہ تم کدھر جا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط پائے جاؤ۔ اب یہاں سانس نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اور شبہ پایا جائے، اس لیے دل کو ابھی سے سنا کرو۔ کوئی اس میں مہلت نہیں ہوتی، کل کو ٹھیک کر لیں گے، کل کمرے میں سفیدی کر لیں گے، کل کوئی آنا نہیں ہے نا، آج کے دن ہی ہے، آج کا واقعہ ہے۔ اس لیے دل کو آزاد کر دو خواہشات کے بتوں سے، بس یہی کعبہ ہے، کعبہ ہے دل نہیں کہتے، اسی کے اندر رہتا ہے وہ حضور قلب۔ وہ یوں سمجھ لو کہ اس قلب کو حضور قلب ہے جس قلب میں حضور کی یاد ہے۔ مختصر سی کہانی ہے، اللہ اللہ